صادق حسین نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ صاحب کی جانب حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی سرزمین سے مکے کی سرزمین کی طرف سفر کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سبحان اللہ. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اخراج کر لینے کے بعد میں اپنے دیکھنے والے سننے والے بالخصوص الجنت ایکو ساؤنڈ جنہوں نے اس اور رضا پروڈکشن جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسلان بھائی آج الحمدللہ میں اور آپ اور تمام ناظرین سامعین خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں جس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور میرے حسین سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس حسین ابن علی کا ذکر خیر آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بے شک. اور اسی حسین کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین حسن اور حسین یہ دونوں میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو سونگا کرتے اور فرماتے ان سے جنت کی خوشبو آتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کی جانب بڑھوں گا میں جی جی. قبل اس کے کہ اس طرف جاؤں یہ 2-3 باتیں کر کے میں اس طرف آتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ حسین کیا ہے. بے شک. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بے شک. جس نے حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. اللہ اکبر. اور جس نے نبی پاک علیہ السلام سے عداوت کی تو پھر قرآن خود ہی کہتا ہے آپ سن لیں. اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے صحیح. تو پھر کیا کرنا ہے فاتبعونی
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اتباع بمعنی محبت میں کر رہا ہوں جی جی کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. سبحان اللہ. گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عداوت کرنا خود رب العالمین سے عداوت کرنا. اللہ اکبر. اب میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں جی جی کہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ المنورہ کی سرزمین کو کس انداز سے چھوڑا؟ اللہ اکبر. مکہ المکرمہ کی طرف آپ نے سفر کیا، تو سفر کیسا؟ تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں وہ مدینہ جو امن والا شہر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام جس شہر سے محبت کرتے ہیں نا، صحیح، ان کی وفات بھی اس شہر میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. گویا کہ امام الانبیاء سرور کائنات اسلام مدینہ شہر میں مدفن ہیں، آپ کا مزار پرانوار ہے، آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں. گویا کہ اس شہر سے آپ کی محبت ہے. صحیح. اور پھر وہ شہر ہے شہر مدینہ جس کی گلیوں میں امام الانبیاء کے کندھوں پر میرے حسین نے سواری کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ مسجد نبوی جہاں امام الانبیاء اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور حسین بچپن کے عالم میں دوڑتے ہوئے آئیں، امام الانبیاء کی پشت پر سوار ہو جائیں اور اللہ کی جانب سے حکم ہو کہ میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دیں. اللہ اکبر. تو اس شہر کو چھوڑنا کیا آسان ہوگا؟ بہت مشکل ہے. یقیناً جو صاحب محبت لوگ ہیں، صحیح، جو عشق رکھنے والے ہیں، عدل کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ شہر مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بے شک. لیکن حالات نے مجبور کر دیا. حضرت یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا. پاکستان سے بھی عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، 15 دن سفر کرتے ہیں، 15 دن رہتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے. اور حاجی جو ہے 40 دن تک تقریباً اس سے کم، اتنے کم عرصے میں رہتے ہیں. وہاں رہ کر ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب بندہ واپسی لوٹ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، جب واپسی آ رہے ہوتے تو دل نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی مکے مدینے میں ہوئے، جوان بھی مدینے میں ہوئے، اور جب واپسی ہو رہی ہے تو وہ کیا عالم ہوگا. یہ تو آپ حجاز سے پوچھیں نا جا کے. اللہ اکبر. وہ تو جیسا آپ فرما رہے ہیں نا 40 دن 15 دن وہ ایک قافلہ جاتا ہے، وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں. صحیح. ان مخصوص ایام کے اندر ان کی اتنی دل لگی مدینے سے ہو جاتی ہے کہ واپس جب پلٹنے لگتے ہیں تو زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. اتنا یعنی محبت ان کو چند ایام کے اندر ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس حسین نے امام الانبیاء کے کندھوں پر اس شہر میں سواری کی ہو، ان گلیوں میں گھومے ہوں اور نبی علیہ السلام کی گود میں اس شہر میں بیٹھے ہوں، ان پر کیا کیفیت طاری ہوگی. تو بہرحال تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ کے اوراق جو ہے شہادت دے رہے ہیں کہ امام علی مقام نے جو مدینہ چھوڑا تو کس انداز سے چھوڑا، کیوں چھوڑا. اب اس جانب آتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت جو ہے آپ کی خلافت تھی اور آپ کا وصال بکمال ہو گیا. آپ کا بیٹا یزید یہ تخت نشین ہوا. آپ کے وصال فرمانے کے فوراً بعد تخت نشین ہو گیا اور اس نے فوراً اپنا جو ہے حکم نامہ جاری کیا کہ جو مدینے کا گورنر تھا ولید، جی ہاں، اسے حکم نامہ جاری کیا کہ فوراً ان 3 اشخاص سے
نمبر 1 حضرت امام حسین ابن علی، صحیح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر صحیح رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یزید کہنے لگا ان 3 اشخاص سے جتنا جلدی ہو سکے ان سے میری بیعت لو. اللہ یہ بیعت کر لیں تو فابہا، اگر نہ کریں تو ان کو مجبور کرو، صحیح نہیں کرتے تو ان کو معاذ اللہ قتل کرو. اللہ یہ یزید نے. تو یزید کے حوالے سے تھوڑی سی بات یہ میں کرتا ہوا چلوں. یزید یہ بڑا گناہگار شخص تھا، صحیح یہاں تک کہ محرمات سے جو ہے نکاح کو حلال سمجھتا تھا، اللہ اکبر شراب نوشی کرتا تھا، علل اعلان زنا کیا کرتا. استغفر علل اعلان یعنی کثیر تعداد میں گناہ ہیں جو اس نے نہیں چھوڑے، اللہ اکبر وہ ظاہراً کرتا تھا. صحیح تو فاسق و فاجر تھا. صحیح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ ہستی ہیں نا کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر دین کو بچایا ہے. بے شک بے شک. اب جب امام حسین سے کہا گیا، ولید نے حکم نامہ پڑھ کے سنایا، بلایا آپ کو، آپ گئے، صحیح تو آپ نے اپنے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہمراہ لے گئے صحیح اور فرمایا کہ میں جاتا ہوں اندر بات چیت کرتا ہوں، صحیح اگر آپ میری بلند آواز سنیں صحیح تو پھر آپ لوگ بھی آ جانا. صحیح یہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ کچھ ہو گیا ہے. صحیح اگر نہ سنیں تو آپ باہر انتظار کریں، جب تک میرا حکم نہ ہے تو آپ نے جانا نہیں. صحیح آپ چلے گئے. ولید نے وہ حکم نامہ پڑھ کے سنایا اور ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی سنائی صحیح اور کہا کہ یزید اس طرح جو ہے تخت نشین ہو گیا ہے، صحیح. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت لیں، اللہ بیعت کر لیں. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسے شخص سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں چھپ کر جو ہے بیعت کر لوں. اللہ اکبر کیا بات ہے حسین. چھپ کر تو میں نہیں کر سکتا، اگر یہی کام کرنا ہے تو آپ تمام لوگوں کو جمع کیجیے، صحیح بلائیے اور یہی مطالبہ علل اعلان تمام عوام الناس کے اندر رکھیے صحیح کہ یزید آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے. صحیح پھر آپ دیکھیے پھر ہوا تو ہم دیکھیں گے. صحیح ولید جو تھا وہ امن پسند شخص تھا، صحیح وہ ہر طرح سے امن پسند تھا اور امن چاہتا تھا، صحیح اور امام علی مقام کے خون میں اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنا چاہتا تھا. صحیح اب ظاہر سی بات ہے ان ہستیوں سے بیعت لینا تو بہت بڑا مشکل کام تھا. صحیح تو اس نے کہا بھئی اب کیا کروں. اب اس نے جو ہے مروان بن حکم کو بلایا مشورے کے لیے. صحیح اب یہ مروان بن حکم کون ہے؟ جی بالکل. اب آپ دیکھیے کہ یہ مروان بن حکم جب یہ پیدا ہوا صحیح تو اس وقت معمول تھا، اب بھی ہوتا ہے دیگر علاقوں میں تقریباً میرے خیال کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نرم چیز منہ میں چبا کر اس کے منہ میں دی جاتی ہے، صحیح. اس کو کہتے ہیں گھٹی لگا. صحیح اب اس کو لایا گیا مروان کو تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو گھٹی لگا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گرگٹ کا بچہ بھی گرگٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر. یعنی اس کا باپ بھی گرگٹ تھا، صحیح یہ بھی گرگٹ ہے. اللہ اکبر. اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مروان بن حکم کے حوالے سے، جی جب اس کو لایا گیا نا کہ آپ اس کو گھٹی دے دیں، جی جی تو اس کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آیا صحیح تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی. اللہ اکبر. مروان کا باپ جو حکم تھا جی جی. اس پر لعنت فرمائی اور اس وقت یہ پشت پدری میں موجود تھا، اوہو تو یہ بھی لعنت کا حصے دار بنا. صحیح
اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مروان کو مشورے کے لیے بلایا صحیح ولید نے، اب جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمائے کہ گرگڑ کا بچہ بھی گرگڑ ہوتا ہے، صحیح اور جس کے باپ پر لعنت فرمائی ہو، جس پر لعنت فرمائی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس پر، صحیح، بھلا وہ کیسے اچھا مشورہ دے سکتا ہے؟ بالکل، اس سے تو بھلائی کی امید نہیں، بھلائی کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ صحیح، بالکل۔ اب جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ فوراً جو ہے ان سے بیعت لے، اللہ، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ صحیح، آپ کی موجودگی میں یہ کہنے لگا کہ آپ ان سے بیعت لیں، اگر یہ بیعت نہیں لیتے تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں۔ صحیح، اب جب اس نے یہ کہا، اس وقت امام علی مقام جانے لگے تھے، جی جی، تو آپ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ صحیح، اور اس مروان کے حوالے سے آپ نے بڑے سخت جملے ادا فرمایا کہ تو کمینہ شخص ہے، اللہ، تو مجھے قتل کرے گا؟ کس کی جرت ہے کہ مجھے قتل کرے؟ صحیح، آپ رضی اللہ عنہ آپ چلے گئے۔ صحیح، بالآخر ولید کیونکہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، صحیح، اب اس پر دباؤ اوپر سے آیا یزید کی جانب سے کہ آپ ان سے جو ہے بیعت لیں۔ صحیح، جب حالات بالکل جو ہے اس طرح کے پیدا ہو گئے، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرما لیا اور مصمم ارادہ فرمایا صحیح، کہ بس اب مدینے سے ہم رحلت کر جائیں گے صحیح، مکہ کی جانب۔ صحیح، تو اس رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخری حاضری دینے کے لیے روضہ رسول پر جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور اس وقت کیا آپ پر بیتی ہوگی، اللہ، کیا کیفیت ہوگی، یہ تو صاحب عشق ہی جانتے ہیں، صاحب محبت ہی جانتے ہیں کہ وہ امام حسین جس جگہ پلا ہو، بڑا ہوا ہو، جوان ہوا ہو، اور جس شہر میں ان کے نانا جی کا مسکن ہو، اللہ، ہے جی، اور جس شہر کے لیے جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہوں، حاضری کے لیے لوگ جو ہے زار و قطار روتے ہوں، اپنا مال و متاع، من دھن سب کچھ قربان کر کے اس روزے پر حاضری دینے کے لیے اس شاقان رسول جو ہے جانے کے لیے تڑپتے ہوں، اس وقت امام حسین اس روزے کو چھوڑنے کے لیے آخری حاضری پیش کر رہے ہیں، اللہ، تو کیا آپ پر بیتی ہوگی؟ ارسلان بھائی میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس انداز سے جو ہے بیان کروں، بالکل حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کس انداز سے بیان کروں کہ میرے امام نے کس انداز سے حاضری پیش کی۔ اللہ، بالآخر آپ نے حاضری پیش کر کے نانا سے اجازت چاہی، پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ بیت اللہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ جلوہ گر ہوئے، صحیح، وہاں پر آپ نے جو ہے آپ نے قیام فرمایا اور وہیں رہنے لگے۔ صحیح، تو یوں آپ کا مدینے سے یہ سفر جو ہے مکہ المکرمہ کی جانب ہوا ہے، صحیح، تو یوں میرا امام مدینہ شروع کرا۔ اللہ۔ اچھا حضرت، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب سے خطوط بھیجے گئے، ٹھیک ہے، جب کثیر تعداد میں خطوط آپ کو ملنا موصول ہوئے تو آپ نے پھر اپنا قاصد بنا کر بھیجا کوفہ کی جانب، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ارسلان بھائی، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جی جی، مدینہ المنورہ کی سرزمین کو چھوڑ کر صحیح، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قیام پذیر ہوئے، صحیح، تو کوفہ والوں نے کثیر تعداد میں خطوط بھیجے۔ صحیح، اس سے پہلے کوفہ والے جو ہے وہ آپ کے بھائی کے حوالے سے بھی ان کی بے وفائیاں ہیں، صحیح، امام امام حسن کے حوالے سے، صحیح، حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کی بے وفائیاں ہیں، صحیح، بالکل، اور جب یہ خطوط آنے لگے تو مدینہ المنورہ سے جیسے
صحابہ کرام کو پتہ چلا، صحیح، آپ کے رفقا کو پتہ چلا، صحیح، تو انہوں نے آپ کو جو ہے خط لکھے، صحیح، بعض قاصد گئے اور جا کر وہ پیغام پہنچائے صحیح، کہ وہ صحابہ جس میں کثیر تعداد میں صحابہ ہیں، صحیح، انہوں نے مشورے دیے کہ آپ ہرگز کوفہ مت جائیے۔ اچھا، کیوں؟ اس کا سبب بیان کیا انہوں نے کہ آپ جائیں گے تو آپ سے پہلے بھی وہ بے وفائی کر چکے ہیں، صحیح، ان کی بے وفائی سامنے ہے، بالکل، آپ سے بھی وہ بے وفائی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ اللہ، تو آپ کی ہلاکت وہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، صحیح، کوئی خیر خی نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحیح، لیکن بات یہ ہے نا کہ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی صحیح، پیشن گوئی فرمائی تھی نا کہ میرے حسین کو عراق کی سرزمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے، کربلا کا، وہاں پر میری امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے۔ اللہ، اور اس وقت جو کیفیت تھی نا، یہ خبر جب سنائی گئی، جی جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں مبارک پر، ایک پر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، صحیح، ایک پر حضرت جو ہے امام حسین، یہ دونوں کھیل رہے تھے، اللہ، گود میں ہیں آپ کے۔ اللہ، جبرائیل امین آئے اور دیکھا اس قدر آپ دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، تو جبرائیل امین نے آ کر سلام اللہ کا پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ دونوں شہزادے با یک وقت آپ کی گود میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل، اللہ کی جانب سے کیا میرے لیے حکم ہے؟ صحیح، تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں آپ، کسی ایک کو رکھ لیں، ایک کو مجھے دے دیں۔ اچھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے صاحبزادے کی طرف دیکھا صحیح، تو فرمایا کہ اس پر تو مجھے غم ہو۔ صحیح، جب اپنے نواسے کی طرف دیکھا صحیح، تو فرمایا مجھے بھی غم ہوگا اور میری لخت جگر فاطمہ الزہرا کو بھی غم ہوگا۔ اللہ، میں اپنا غم تو برداشت کر لوں، صحیح، اپنی لخت جگر کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر کے، گویا کہ اس کی قربانی دے کر امام حسین کو بچا لیا۔ اللہ، اب وہی امام حسین، یہ سب کچھ پہلے یعنی پیشن گوئیاں ہو چکی تھی، صحیح، لیکن کیا ہے اب یہ پورا ہونے جا رہا تھا، صحیح، تقدیر کا لکھا پورا ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اب امام حسین بھی جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ صحیح، اب انہوں نے اسی انداز سے جو ہے مصمم ارادہ کیا، خطوط مدینہ المنورہ سے بھی آتے رہے کہ آپ مت جائیے، وہاں کے رفقا بھی آپ کو منع کرتے رہے، بالآخر وہاں سے یعنی جب آپ نے اتنے خطوط دیکھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت رب العالمین مجھ سے سوال کرے کہ میرے حسین، صحیح، وہ لوگ بلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا امام کوئی نہیں ہے اس وقت، صحیح، آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجیے۔ صحیح، جب وہ آپ کو بلا رہے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ بھٹک گئے، صحیح، سیدھے راستے سے اتر گئے، تو کہیں ایسا نہ بروز قیامت مجھ سے پوچھ لیا جائے تو کیا جواب دوں گا؟ صحیح، اب آپ نے مصمم ارادہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو رفقا نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجیے، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر آپ ایسا کریں، اپنا ایک قاصد بنا کر بھیجیں، صحیح، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ وہ آپ کی محبت میں اتنا رفتہ ہے، اتنے شیدا ہیں، تو وہ آپ کا قاصد جا کر حالات کا جائزہ لے، پھر آپ کو وہ خط لکھے، پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے گا۔ تو آپ نے اس مشورے پر عمل کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت امام مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، فرمایا کہ ان کو میں اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنا قاصد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کے ساتھ ان کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان کے دو صاحبزادوں کا نام وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یوں
آپ کے قاصد بن کر حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب روانہ۔ صحیح۔ اچھا حضرت، جب امام مسلم جب آپ کوفہ کی جانب گئے تو کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، آپ کے کس طرح خیر مقدم کیا؟ ارسلان بھائی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ امام علی مقام کی جانب سے قاصد بن کر تشریف لے گئے۔ صحیح۔ اس وقت یقیناً حالات بڑے اچھے تھے، صحیح۔ اور وہاں کے لوگ اگرچہ پہلے بے وفائیاں کر چکے تھے، لیکن اس وقت ظاہراً وفاداری نظر آ رہی تھی۔ صحیح۔ ظاہراً، جی جی، یہ ظاہراً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں انہوں نے دھوکہ دینا تھا۔ صحیح۔ اچھا، جی ہاں۔ اب کوفے کی سرزمین کے حوالے سے تو بڑی تاریخی باتیں ہیں، صحیح، لیکن اگر ہم ان کو بیان کرنے بیٹھ جائیں گے نا صحیح، تو کچھ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، اچھا، کیونکہ وہاں ایسے کھلم کھلا الفاظ ہیں، ان کے نام لیے گئے ہیں صحیح، کہ وہاں کون لوگ تھے۔ اچھا، جی ہاں۔ تو بہرحال صرف اشارہ ہی کافی ہے، حالانکہ نہ تفصیل اشارہ، جی جی بالکل، عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ جب وہاں گئے تو اس وقت یقیناً بڑی محبت نظر آنے لگی، صحیح، چوک در چوک لوگ آپ کے پاس آنے لگے، محبت کا اظہار کرنے لگے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، بڑے اچھے انداز سے آپ کا خیر مقدم کیا، بڑے اچھے انداز سے آپ کا استقبال کیا۔ آپ وہاں جا کر مختار کے گھر پہ جا کر ٹھہرے آپ، اور وہاں رہے، لوگ وہاں آنے لگے۔ پھر وہاں کی جامع مسجد جو کوفہ کی تھی، وہاں آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی ابتدا میں لوگ نمازیں پڑھنے لگے، اور بڑے اچھے حالات تھے۔ اس قدر یعنی روزانہ کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ 52,000 کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ صحیح، روزانہ یعنی اضافہ ہو رہا تھا، 52,000، جی ہاں۔ اللہ۔ تو جب اس اضافے کو دیکھا گیا تو یزید تو بالکل جو ہے وہ سٹیا گیا۔ صحیح۔ اب کیا ہوگا؟ وہاں یزید کے بھی جاسوس تھے نا، وہ اس کو خط لکھتے تھے، آج کی کیفیت یہ رہی، آج کی یہ رہی، آج کی یہ رہی، اور ایسا حالات چلتے رہے تو ان قریب تیرا تخت جو ہے پلٹ دیا جائے گا۔ اچھا، اس قدر جو ہے وہاں سے، یعنی ادھر ظاہراً امام مسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں وہ منافقین، اور وہاں جا کر خبریں دے رہے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ تو بہرحال ظاہراً اس وقت جو حالات تھے بڑے اچھے تھے، اور ان اچھے حالات کو دیکھ کر ہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جو ہے وہ خط لکھا، صحیح، کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ کی محبت کے لوگ بڑے شہدا ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، جس طرح خط آ رہے تھے ویسے ہی اس کے مطابق یہ محبت کر رہے ہیں۔ اللہ۔ اب جب یہ خط حضرت امام مسلم کا پہنچا نا، اس خط کو جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو پڑھ کر آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اب ہاں خبر صحیح ہے، امام مسلم نے جو بھیجی ہے، کیونکہ وہ میرا قاصد ہے، وہ تو غلط خبر نہیں دے سکتا۔ اب یہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی امام حسین کے پاس، ادھر جو ہے خبر یزید کے پاس بھی پہنچ گئی کہ امام مسلم کے ہاتھ پر جو ہے جوک در جوک لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور اس قدر اضافہ ہوا چلا ہے کہ ہمیں تو خطرہ ہے کہ ان قریب جو ہے بس آپ کا تخت جو ہے الٹ دیا جائے گا۔ اب چونکہ یزید جو تھا نا وہ دولت کا پجاری، اقتدار کا جو ہے نشہ تھا اس کو، اور وہ دنیا کا طالب تھا،
دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صحیح دین کو وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، صحیح مذاق اڑاتا اس قدر، تو دین اس کے سامنے کوئی اہمیت کامل نہیں تھا، صحیح کیونکہ اس کو دنیا کی طلب تھی نا، جی جی وہ دنیا کی خاطر یعنی سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ صحیح اب اس نے کیا کیا، جی جو وزیر مشیر ہوتے ہیں نا صحیح یہی کام خراب کرتے ہیں، بالکل آج ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، صحیح بد نصیبی ہے ہماری۔ صحیح آج یزید کی حکومت کو آپ دیکھ لیں صحیح اور آج ہمارے موجودہ جو ہے حکمرانوں کو دیکھ لیں، صحیح ذرہ بھر بھی جو ہے ان کے اندر فرق نہیں ہے۔ صحیح کیوں؟ وہ بھی دین کا مذاق اڑاتا تھا، صحیح یہ بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، صحیح وہ بھی دین کا دشمن تھا، یہ بھی دشمن ہے، صحیح وہ بھی ان کی بولی بولتا تھا جو اسلام کے دشمن تھے، آج کے بھی نام نہاد حکمران ان کی بولی بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ صحیح یہاں تک کہ ارسلان بھائی آپ کو میں ایک بات عرض کروں، جی ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، وہ باہر ملک گئے ہیں صحیح جاب کے حوالے سے، صحیح بڑے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جو ہے وہ کوالیفائڈ بن گئے، صحیح اچھی تعلیم ہے ان کے پاس، وہاں گئے الحمدللہ میرٹ پر جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا۔ صحیح اب ان لوگوں نے ایشو کیا بنایا کہ ان کے چہرے پر سنت رسول ہے، اللہ کہا کہ یہ چہرے پر سنت رسول ہے، لہذا ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو کلین شیو ہے، اللہ یعنی اس قدر وہ ہمارے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ صحیح یہ بات میرے نام نہاد ان حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ذرا سوچئے، آج آپ مدینے کی ریاست کی بات کریں، آج آپ جناب والا بہت ساری باتیں ایسے کر جائیں، اسلام کا ٹچ دیں، آپ صرف ٹچ کے لیے رہ گئے آپ لوگ ہیں، یعنی آپ نے یہ بھی ایک جو ہے یقین جانیے کہ بے ادبی ہے اسلام کی، توہین ہے یہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک یہیں رک کر ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ تو آپ نے حکمران کی بات کی، ہمارے یہاں عوام کا بھی حال ہے کہ جب یہ اچھا علامہ صاحب ایک مبارک یہیں رک کر ایک سوال، محرم الحرام ربیع الاول یہ تو آپ نے حکمران، ان میں نیازیں لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت کثیر تعداد میں لوگ نیازیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعوتیں کرتے ہیں، کھانے وغیرہ کے اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے مہنگائی اپنی طرف سے بھی بڑھا دیتے ہیں کہ ایک چیز اگر مارکیٹ ریٹ اس کے 50 روپے تو وہ ان دنوں میں جو ہے اس کو 100 روپے میں بیچتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا بتائیں کیونکہ دیکھیں ارسلان بھائی، سب سے مین وجہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ جی ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، صحیح احساس ہمارے اندر ختم ہو گیا، صحیح سمجھ رہے ہیں بات؟ صحیح جس قوم کے اندر جو ہے احساس نام کی چیز نہ ہو، صحیح اس قوم کا کیا بنے گا؟ بے شک، یعنی آپ باقی چیزوں تو چھوڑیں نا، صحیح ایک انسانیت کے ناطے آپ کم از کم ایک انسان کا احساس تو کریں۔ صحیح ایک غریب بندہ ہے، چلو ایک امیر طبقہ ہے، اچھے گھرانے سے تعلق ہے، مالدار گھرانے سے تعلق ہے، وہ تو چلو برداشت کر لیں گے، لیکن کثیر تعداد میں وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مال کس طریقے سے جمع کرتے ہیں، بس مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی ہے، کوئی جو ہے نا اس میں جانچ پڑتال نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہرحال ان کو بھی سوچنا چاہیے، حلال کا مال جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور ایسے ایونٹس پر جو ہے ہمیں خاص کر ہمارے جتنے بھی تاجران ہیں، جس کا تعلق ہے طبقے سے، مارکیٹ والے حضرات، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب کے لیے یہ میری جو نا گفتگو ہے، سب کو سوچنا چاہیے کہ بحیثیت ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ
اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، بے شک، اللہ نواز رہا ہے، بے شک، اللہ دے رہا ہے، تو خاص کر ایسے مواقع پر ہم کیا کریں، اگر ہماری چیز جو ہے نا اگر کوئی 500 والی ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں اگر ہمیں منافع جو ہے 200 روپے آ رہا ہے، صحیح، تو آپ 100 روپے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے آپ جو ہے ختم کر دیں، صحیح، 100 200 لے رہے ہیں، 100 آپ ختم کر دیں، 100 پہ گزارا کر لیں، صحیح، 100 روپے 100 کم نہیں ہے، صحیح، کم نہیں ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، پھر آپ اس کے اندر برکت دیکھیں ماشاءاللہ، کتنی برکت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کروڑوں روپے کمانے والے ہیں، صحیح، وہ اس انداز سے کماتے ہیں نا، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، صحیح، میرا تو ایک تجربہ ہے صحیح، اور میں وزٹ کرتا ہوں، صحیح، باقاعدہ دیکھتا ہوں، کروڑوں روپے کمانے والے اس انداز سے وہ سکھی نہیں ہیں، بے شک، حقیقت ہے، ٹینشن میں ہے، اور جناب والا نیندیں ان کی ختم ہو گئی، صحیح، سکون نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں علماء ہیں، صحیح، مساجد کا ائمہ کرام ہیں، صحیح، یقین جانیے مساجد کا ائمہ کرام کی کتنی سیلریاں ہیں، اللہ، 10,000 15,000، زیادہ سے زیادہ کوئی دے گا 20,000، صحیح، بہت بڑی یعنی مسجد ہوگی جناب والا، اس کی آمدنی بہت زیادہ ہوگی تو وہ 25 سے 30,000 بس۔ ایسے افراد کو آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے ہڑتال کی ہو، نہیں، کوئی احتجاج کیا ہو، ہیں جی، صحیح، پریس کلب کے باہر کھڑے ہوں کارڈ لے کر کہ جناب والا ہماری جو ہے آمدنی کم ہے لہٰذا ہمارا گزارا نہیں ہوتا، صحیح، ہیں؟ لاکھوں روپے کمانے والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح، ابھی آپ دیکھ لیں نا کتنے یہ ظلم کر رہے ہیں عوام پر، تو جیسے ہم نے کہا نا کہ عوام اصل جو ہے نا یہ عوام بھی ہماری بیکار ہے۔ صحیح، ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بدترین درجوں میں ہوں گے، اللہ، ان بدترین درجوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس حاکم وقت کے حوالے سے عوام کو تیار کریں گے، صحیح، جو دین اسلام کا مذاق اڑانے والا، صحیح، راہ راست پر خود بھی نہیں ہے، صحیح، وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نیچے جو ہے جناب والا وہ عورتوں کو نچاتے ہیں، ہیں جی، یہ ہماری مائیں بہنیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ جو ان کے حوالے سے یعنی ان کی تائید کریں گے، ان کے حوالے سے جمع ہوں گے، ان کے حوالے سے ان کی مدد و نصرت کریں گے، اور ان کے حوالے سے جو ہے املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں آج، معیشت کیوں کمزور ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، اگر یہ ہمارے حکمران یعنی ملک کے خیر خواہ ہیں، عوام کے خیر خواہ ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں، ایک امام مسجد کی جو تنخواہ ہے نا، یہ وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے اعلان کریں، اگر خیر خواہ ہیں تو امام مسجد کی جو تنخواہ ہے وہی تنخواہ یہ آپ نے مقرر کریں۔ جب اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو یار اس کا کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح، میں ہوں، اب دیکھیں نا، میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلواتا ہوں گاڑی میں، مجھے کوئی کہیں سے نہیں ملتا، اپنی جیب سے، گھر کا راشن بھی اپنی جیب سے ڈالتا ہوں، الحمدللہ رزق حلال کماتا ہوں، رزق حلال ہی سے سب کچھ کرتا ہوں۔ جب میں کم آمدنی والا اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ ہیں عوام کے خیر خواہ تو بسم اللہ کیجئے، آپ آئیے، خادم اعلیٰ بنیے۔ یہ نہیں، یہ کام نہیں کریں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال عوام کو سوچنا چاہیے، یہی ان کو آگے لے کر آتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یہی عوام ہماری جب یہ بن جائیں گے نا، اقتدار میں بیٹھ جائیں گے، او یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ تو بڑا برا ہے، یہ بڑا گندا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اچھا، یہ سب کچھ بولیں گے، پھر جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا نا، ووٹ بھی اس کو دے رہے ہوں گے۔
ایسے ہی ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ تو حال ہے عوام کا. صلی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے بہرحال ہر لحاظ سے وہ انسانیت کی بھی قدر کرے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی اس کا مظاہرہ کرے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی یہ ٹرانسمیشن ہے نا سفر کربلا، اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے امام حسین کا کہ آپ امام حسین کا کردار اپنائیں. صحیح. آج حکمرانوں سے میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اگر میری آواز سن سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا سکتے ہیں آپ لوگ، پہنچائیے. اگر حکمران چاہتے ہیں کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، صحیح، اتر جائے، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب بڑھے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشیت جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور ہر طرح سے ہم جو ہے عزت والے بن جائیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیں، امام حسین کی سیرت کو اپنائیں. جب امام حسین کے کردار کو اپنائیں گے، امام حسین کی سیرت کو اپنائیں گے، یزید کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، اسلام کی قربانی جو ہے پیش نہیں کی، اپنی قربانی پیش کر دی. اگر یہ ہمارے حکمران پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو اس ملک کی خیر خواہی کے لیے اپنی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو باہر سے بلائیں، اپنے ملک پاکستان کے اندر ان کو داخل کروائیں، تعلیمات سے دلوائیں. جتنے بھی ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں باہر ممالک میں سب لے آئیں. اس ملک کی خیر خواہی چاہتے ہیں نا، اگر خیر خواہ ہیں تو ملک پاکستان کی بینکوں میں رکھیں. پیسہ ملک پاکستان کا ہے، فائدہ جو ہے جناب والا دوسرے ممالک کے لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ کائے کی خیر خواہی ہے؟ یہاں سے لوٹ کر آپ پیسہ وہاں جو ہے منتقل کرتے ہیں. عوام پھر بھی نہیں سمجھتی. خدارہ عوام الناس سے میں کہتا ہوں اب آنکھیں کھولیں، کیونکہ جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. یاد رکھیے، آج اگر عوام چاہتی ہے کہ ملک ہمارا معاشی اعتبار سے ہر اعتبار سے جو ہے سکھی ہو جائے، ترقی یافتہ ملک بن جائے، تو سب سے پہلا یہ کام کریں، جب آپ کسی حاکم کو جو ہے حکومت دینا کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ جانچ پڑتال کیا کریں. یہ ملک کا کتنا خیر خواہ ہے، اسلام کا کتنا خیر خواہ ہے، خود اس کے اندر دین کتنا ہے، دیندار کتنا ہے. کیونکہ امام حسین خود بھی دیندار تھے، اسلام سے محبت کرنے والے تھے. وہ امام حسین ملک سے بھی محبت کرنے والے تھے، وطن عزیز سے بھی محبت کرنے والے تھے، اور ہر طرح سے عوام کے بھی خیر خواہ تھے. تبھی تو انہوں نے جو ہے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اگر ہاتھ دے دیتے تو یقیناً آج پھر کیا حال ہوتا. اللہ یعنی اصل بات یہی ہے کہ واقعات آپ سنتے ہیں، بے شک سن اچھی بات ہے، اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ظلم اور بربریت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، کتنا عظیم ظلم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ واقعات کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے. انہوں نے جو اعمال کیے ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی خود کی اصلاح کریں اور اپنے جو ساتھ رہنے والے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کی بھی اصلاح کریں، تاکہ ہمارے ملک جو ہے ایک عظیم ملک بن سکے. ماشاءاللہ علامہ صادق حسین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. اور علامہ بلال رضا مدنی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. جناب حافظ وسیم طیبی صاحب ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ منقبت پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت.